حدیث پاک دی کتاب ہے جی، سیاستہ میں سے ایک یہ بھی ہے جی، بخاری مسلم ترمذی ابو داؤد نسائی سنن نسائی ہے یہ، ٹھیک ہے جی۔ یہاں کہتے ہیں جی ذرا قانون نرم ہونا چاہیے، جیلمی بھی کہتا ہے، غامدی بھی کہتا ہے، تیان نالے دا جواب دیں، ٹھیک ہے۔ اور بلکہ اللہ کے فضل سے یہ دونوں آ گئی ہیں جناب، بخاری بھی ہے، اے بخاری شریف تے اے نسائی شریف، دونوں تو سنو جدوں فتح مکہ ہویا نا جی تے حال کی سی، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا بھئی معافی ہے سارے انہوں، میں جڑا ساڑھے دشمن دے گھر بھی ٹر جائے گا انہوں بھی معافی ہے، لیکن فرمایا گن کے دسیا، فرمایا اے 4 مرد تے 2 عورتاں، یا بعض روایت دے اندر زیادہ 7 مرد سن تے اتنی عورتیں سن، فرمایا انہوں معاف نہیں کرنا، حتیٰ کہ فرمایا ایک کعبے دا غلاف بھی نپ لون اے دے وچ ٹر جان چھپ جان تے غلاف انج رکھ لون، فرمایا انہوں نے پھر بھی نہیں معاف کرنا۔ غامدی جو کہتا ہے قرآن اور حدیث کے خلاف ہے من سب نبی، تو حدیث تو میں پیش کر رہا ہوں اور حدیث مکمل صحیح ہے کیونکہ صحیح بخاری سے پیش کر رہا ہوں، تو حدیث مکمل صحیح ہے۔ تیان کری راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حدیث نمبر ہے 1846 1846 ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کر آئے حرم پاک میں، جب عمرۃ القضاء کے لیے تشریف لائے، اسلام نرمی کا درس بھی دیتا ہے اور غیرت کا درس بھی دیتا ہے۔ حضور تشریف لائے، یہ سنن نسائی کی حدیث ہے جناب، اور صفحہ نمبر 559 ہے، حدیث نمبر ہے 2896، اس کے راوی بھی حضرت انس ہی ہے۔ حضور تشریف لائے اور آپ کی سواری کی جو مہار ہے وہ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے پکڑی ہوئی ہے، اور یہ حضور کے درباری شاعر ہیں، طواف کرتے ہوئے، یہ مطاف اس کو کہتے ہیں جہاں ہم طواف کرتے ہیں، اور حضور سواری پر سوار ہیں، اونٹنی پر سوار ہو کر طواف ہو رہا ہے۔ آج کہنے ہیں ساڑھے ورگے، میں کہا تو بھی سوچ صحیح ذرا، کوئی اور کر سکتا جی اونٹنی پر جا کر؟ صرف حضور کر سکتے ہیں۔ کیوں حضور کیوں کر سکتے ہیں؟ فرمایا کعبہ بھی آپ کا ہے، کعبہ بھی آپ کا ہے، ہم بھی آپ کے ہیں، جیسے مرضی کریں۔ مہار پکڑی ہوئی ہے حضرت عبداللہ بن رواحہ نے، اور ہم کیا پڑھتے ہیں؟ تیسرا کلمہ، یا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ عبداللہ بن رواحہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ خانہ کعبہ میں۔ دیکھو اسلام کتنا نرمی کا درس دیتا ہے، اسلام کتنی میٹھی اور نرم باتیں کر رہا ہے۔ عبداللہ بن رواحہ کہہ رہے خلو بنی الکفار عن سبیلہ الیوم ندربکم علی تنزیلہ ضربا یزیل الہام عن مقیلہ ویذہل الخلیل عن خلیلہ۔ اے کافر دے بچے اور رستہ چھڑ دیو، حضور تشریف لے آئے۔ توجہ، فرمایا جیسی دی تیسی ہو جائے گی، آج نہیں چھڑاں گے تانوں، فرمایا آج داڑیاں دھونا لا کے رکھ چھڑاں گے، فرمایا انج دیاں تانوں آج سٹاں پینیاں، یار نو یار دی خبر نہیں آنی۔ اور حضرت فاروق اعظم ساتھ ہیں، حضرت عمر نے کہا یبن رواحہ فی حرم اللہ و بین یدی رسول اللہ، حضور دے سامنے اور رب دے گھر نیاں ڈاڑیاں گلاں۔ اسلام جو مارن دی اجازت نہیں دیندے، کہتا کھجلی نہیں کرنی، وال گیا تو قربانی۔ اور یہاں کہہ رہے ہیں کہ ازی توڑنے لا کے رکھ دیاں گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا خلی عنہ یا عمر، عمر ان کچھ نہیں کہنا۔ عرض کیا یا رسول اللہ انہی ڈاڑیاں گلنا کر رہے ہیں، فرمایا عمر سنو جی حدیث پاک دے جملے، فرمایا لکلامہ اشد علیہم من وقع النبل، فرمایا عمر اے تے پوچھ جا کے انہاں کو لو، تلواراں دا اتنا اثر نہیں ہو رہا جتنا ساڑھے غلام دیاں گلاں دا۔ لوگ کہندے گل کرن نال کی ہوندا ہے، میں کہا زلزلے آندے۔
جو کہتے ہیں جی من سب نبی فقتلوہ ضعیف ہے، اصل میں ان کو پچھلے لفظوں سے مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ہے اقتلوہ سے، اور یہ جمع کا صیغہ ہے اقتلوہ، ایدے نالو مسئلہ ہے کہ قتل کیوں کریں؟ تو میں نے کہا اسلام کی تشریح تم نے تو کرنی نہیں ہے، حضور ہمیں جو دین دے کر گئے ہیں وہ دن کو بھی چمکتا ہے اور رات کو بھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے جی حضور حرم شریف کے اندر تشریف لائے فتح مکہ دے ٹائم، سر پہ امامہ نہیں تھا، تو کیا تھا؟ والا راسی المغفر، فرمایا کہ لوہے کی ٹوپی حضور نے پہنی تھی، خود کہتے ہیں جس کو، کا مطلب ہے کہ ایک وقت ہوتا ہے کہ جس میں امامہ پہننا سنت ہے، ضرورت پڑ جائے تو ٹوپی بھی پہن سکتے ہیں، اور حضور نے خود جنگی لباس پہنا ہوا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مکہ شریف میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے حضور نے اپنی ٹوپی اتاری، ہیں جی سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی ٹوپی مبارک اتاری لوہے والی، چلو جی سنت ادا ہو جائے گی۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی ٹوپی مبارک اتاری، ابھی ٹوپی اتاری تھی، ایک شخص آیا اور مسئلہ کیا پوچھ رہے؟ یا رسول اللہ ان ابن خطل متعلق باستار الکعبہ، حضور او جنہاں دے بارے تسی کیا سی نا انہاں دی دھون لا دیو جڑے گستاخ ہیں، انہاں چو ایک گستاخ خانہ کعبہ دے غلاف دے نال لپٹ کے تے اندر چھپیا ہے، دھون کی حکم کی ہے۔ مسئلہ کیا پوچھا جا رہا ہے؟ اور اللہ کے گھر میں یہ مسئلہ پوچھا جا رہا ہے، حرم مکی میں یہ مسئلہ پوچھا جا رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، حدیث نمبر 1846، حدیث یاد کر لو، یہ حدیث بخاری میں 4 باری آئی ہے، 4 باری، مزے دی گل ہے مسلم شریف دے اندر بھی آئی ہے، نسائی میں بھی ہے، سیاستہ میں یہ حدیث ہے۔ مسئلہ پوچھا جا رہا ہے، اللہ کے گھر میں پوچھا جا رہا ہے کہ گستاخ رسول کی سزا کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی ٹوپی مبارک اتار رہے ہیں، اور آنے والا آ کر پوچھ رہا حضور جنہیں گستاخی کی ہے وہ دے بارے کی حکم ہے؟ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، راوی انس بن مالک، انس بن، حدیث نمبر 1846 اور انٹرنیشنل پیج نمبر 298، کتاب کا نام ہے صحیح، چھپی ہے ریاض سے۔ ہن اس تو بعد بھی غامدی کہے جی مجھے حدیث نہیں ملی تو پھر یہی کہیں گے عقل والا تیرے جوبن کا نظارہ دیکھے دیدہ کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے، انہوں کہیں گے کہ ایتھے آ کے تے آئی اسپتال دے اندر اپنی اکھان دا علاج کرا، اسی تے سارے نو بکھا رہے ہیں جناب، اے دیکھو۔ ان شارٹ مختصر بات، مسئلہ پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ ٹوپی مبارک اتار رہے ہیں، حرم میں داخل ہو چکے ہیں، اور جاتے جاتے مسئلہ پوچھ لیا حضور کیا حکم ہے جنہوں نے گستاخی کی ہے؟ آپ نے فرمایا اقتلوہ، دیکھو وہ کہتے ہیں فقتلوہ والی حدیث ضعیف ہے، اب ہم آپ کو حدیث، وہ ضعیف نہیں ہے، اب ہم آپ کو حدیث دکھا رہے ہیں صحیح، ایڑی حدیث ہے اور ایسی صحیح کہ انہوں کو لو پوچھنا ایسی صحیح ہے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو لو پوچھا گیا کیا سزا ہے؟ فرمایا اقتلوہ، ہون کہنا ہے من سب نبیان، من سب نبیان، من سب نبیان، سبحان اللہ، من سب نبیان، فرمایا سارے نو معافی دے دینی ہے، گستاخہ نو معافی، گستاخ رسول نو معافی، گستاخ رسول نو معافی، گستاخ رسول نو معافی، یہ ہمارا موقف ہے جناب، یہ ہمارا نظریہ ہے، جو کرنا نے کر لو، نظریہ ہے یہ من سب نبی۔ توجہ جی، یہ تو بخاری میں موجود ہے، اب کیا کرو گے؟ ایک ہی مشورہ ہے، مان لو، مان لو، بس یہی مشورہ ہے۔